السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو آپ کے پیروکار ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، جس کو عربی میں ہم کہیں گے باب التواضع وخفض جناح المؤمنین، کہ انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور مومنوں کے ساتھ نرمی، رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیں ہمارے اندر تکبر آتا ہے، اور تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو جو بڑا سمجھنے والے ہوتے ہیں نا وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ بڑے ہوتے بھی ہیں. تو ہر وہ شخص جو بڑا ہے یا نہیں ہے، جو باصلاحیت ہے یا بے صلاحیت ہے، یا وہ اس کے اندر اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں یا نہیں دی ہوئی، اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو اس کو تکبر کہتے ہیں. اور تکبر اور تواضع جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ متکبر بھی ہو اور متواضع بھی ہو. یہ تواضع کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شاید زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ عاجزی اور انکساری کا لفظ بول لیجیے کہ انسان کو اپنے آپ کو عاجزی اور انکسار، عجز و انکسار کا پیکر بن کے رہنا چاہیے. جب آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی تو جو دیگر لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے. جب آپ نے اپنے آپ کو آسمانوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور نیچے والوں کو آپ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو آپ چھوٹے چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں، تو ظاہر آپ کے دل کے اندر کبھی بھی اس کے لیے رحمت اور شفقت دلی کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی شان کے کون ہو سکتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی؟ اس سے اعلیٰ ارفع اکمل کوئی انسان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور اس کے اوپر فخر کریں یا اس کے مطلب اپنی بڑائی کو بیان کریں تو آپ کی یہ شان کے لائق ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کے اندر تکبر کا پہلو ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے منع کیا گیا اور فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نے مومنوں کے لیے نرمی کا معاملہ اختیار کرنا ہے. آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو اکرام کی نگاہ سے دیکھنا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کوئی بہت اعلیٰ قسم کی چیز نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں یعنی انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے، کانفیڈینس ہونا چاہیے، خود اعتمادی ہونی چاہیے. لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنٹ ہونا، یہ والی بیماری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اندر جو ہے نا وہ احساس سے خود اعتمادی کا احساس تو ہونا چاہیے لیکن احساس سے برتری نہیں ہونا چاہیے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ والی جو شان اور صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان فرمائی ہے. اور قرآن کریم کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم دین اسلام کی حمایت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور وہ اللہ کو پسند کریں گے. تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، نرم رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں. ان کا تبسم جو ہے وہ ان کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. تو یہ کامیاب لوگوں کی گویا کی نشانی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں. اور مومنوں کے ساتھ نرم ہونے سے کیا مراد؟ مومنوں کے ساتھ نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اپنے روم میٹ کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اپنے کولیگ کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو نرمی کے ساتھ معاملہ، یعنی جتنے بھی اہل ایمان ہیں اور جتنے بھی اہل اسلام ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. ہمارے اندر یہ مسئلے موجود ہے نا کہ ہم سے بعض دفعہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ بات کرے تو ہم اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہمارا لب و لہجہ جو ہے وہ ہم اکھڑ جاتے ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ تم نے میری طرف متوجہ کیوں ہوئے. اور یہ مطلب آپ سمجھیے کہ ہمارے معاشرے کے ہر طبقے کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. بات جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں گفتگو کرتا ہے. بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ باپ کی عزت احترام اور والدین کا عزت و احترام ان کو ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. عزیز و اقارب جو ہیں اور وہ صرف لب و لہجے کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، صرف لب و لہجے کا مسئلہ ہوتا ہے. صرف جو ہے وہ ہماری اخلاقیات کا مسئلہ ہوتا ہے. صرف جو ہے وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ڈیل نہ کر پانے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چیزوں کو لڑائیوں کے اندر اور فتنوں کے اندر اور فسادات کے اندر ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور مطلب اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ لے سکتے ہیں. معاشرے کا کوئی بھی پہلو جو ہے، ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کہیں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے صرف اس طرح سے لڑائی ہو جائے کہ وہ جی میرے ساتھ اس نے عزت سے نہیں بات کی، یا وہ کہتا ہے جی اس نے مجھے زمین سے میرے ساتھ بات نہیں کی. ٹریفک کے دوران جو ہے نا روڈ کے اوپر ہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نفرت جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ہمیں سکھائی ہے، وہ والی نفرت ہمارے اپنے اندر
ہمارے اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے آگے ہوئی ہے. جو بڑا آدمی ہے وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی بڑے کو حقیر سمجھتا ہے. آپ حیران ہوں گے، اگر آپ کو میں ایک مثال دوں گا، آپ سمجھیں کہ ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے اور ایک بندہ سمجھیں کہ گاڑی پہ جا رہا ہے. تو وہ جو سائیکل والا ہے نا، وہ گاڑی والے سے بغض رکھے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ گاڑی پہ کچھ سوار ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ یار یہ والے اس طبقے کے جو لوگ ہیں نا، یہ تو ہوتے ہی اس طرح کے ہیں، اور جو گاڑی والا بیٹھا ہوا ہے وہ بائک والے کو یا سائیکل والے کو یا رکشے والے کو وہ گاڑی میں بیٹھے گالیاں نکال رہا ہوگا کہ یہ ہوتے ہی اس طرح کے. اور ذرا سا پھر مسئلہ، یعنی پہلے سے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ لاوا بھرا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ حرارت جو ہے نا، وہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اس کا ہائی ہوتا ہے. تو جو ہی ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ پہ اتراتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا اس کے اندر تواضع موجود ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری موجود نہیں، اس کے اندر دوسرے کے لیے خیر خواہی کا پہلو موجود نہیں، اس کے اندر دوسرے کے لیے شفقت کے جذبات موجود نہیں. حالانکہ یہ مومن کی ایک بنیادی صفت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ جو تم نے اپنے ہاں اسٹیٹس بنائے ہوئے کہ فلاں ہے، فلاں کا یہ عہدہ ہے، فلانی کا یہ قبیلہ ہے، فلانی کی یہ ذات ہے، وہ بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں محض تعارف کے لیے ہیں. ان کی صرف اتنی حیثیت ہے جس طرح کہ آپ سمجھو کہ مکانوں کے نمبر ہوتے ہیں. یہ جی 1 نمبر مکان ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 200 نمبر ہے، یہ 400 نمبر ہے، یہ 500 نمبر ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 200 نمبر مکان اور 201 اور 202 ان تینوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے تینوں میں؟ کوئی فرق نہیں. صرف نمبر کا فرق ہے کہ اگر ہر ایک کو ہی 200 نمبر دے دیں گے تو ظاہر ہے آپ کو اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو قبائل ہیں، یہ جو ہماری ذات پات ہیں، یہ جو ہماری نسبتیں ہیں، یہ جو ہمارے منصب ہیں، یہ جو ہمارے عہدے ہیں، یہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ پہچان کے لیے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور دوسرے کو چھوٹا سمجھیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ جس کے اندر تقویٰ موجود ہے، جس کے اندر پرہیزگاری موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم اپنی رشتہ داریاں ملانے کے لیے اپنے نسب کو تو یاد رکھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے. اس طرح آپ کو یہ چیزیں تو یاد ہونی چاہیے، لیکن ان کو فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا فإن صلة الرحم منزلة في الأجر. اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی رشتہ داری اور حسن سلوک کرنا اور دوسروں کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا، یہ انسان کی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی ایک تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح ایک اور بھی بات ہے، جو بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، ہر وقت دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اپنا خون جلاتا رہتا ہے، ہر وقت منفی سوچوں میں لگا رہتا ہے. ہر وقت کوئی بندہ منفی سوچتا رہے، ہر وقت کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یا ہر وقت بھی اس کا لو رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مشینری ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. یعنی یہ دینی اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ حسن سلوک رکھنا یہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور دینی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوئے، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یار یہ کرے. بلکہ میں ہر دفعہ جو ہے نا وہ چیزیں ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صرف مسکرانا اور کوئی کام نہیں کرنا. تو بھائی مسکرانا یہ کوئی مٹن کڑھائی تو نہیں ہے کہ آپ نے کھا لی تو آپ کے اندر قوت آ گئی ہے، یا یہ کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی انرجی والی چیز تو نہیں ہے کہ جو آپ نے کھا لی. تو کیوں مسکرانے سے آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مثبت جذبات کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے وہ بھی اس کے اندر بھی بہتری آتی ہے. تو مطلب اگر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات کریں گے تو انسان کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور انسان کی
دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اس کا مزاج بھی بہتر ہوتا ہے، اس کا کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے، اس کے لین دین کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انسان ظلم و زیادتی والا معاملہ کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل احسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا، کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرے اور کہے کہ میں اس بندے کو اچھا سمجھتا ہوں، اللہ بہتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کسی کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کے، یعنی جیسے ہم نے ایک طرف کہا ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ایک تکبر کی یہ بھی نشانی ہے نا کہ آپ جس کو جی چاہے جتنا مرضی بڑھا چڑھا، آپ جس کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا، یعنی جو آپ کو پسندیدہ شخص ہے آپ اس کو آسمان کے ساتھ ملا دیں، اور جو آپ کا ناپسندیدہ ہے آپ اس کو زمین کے ساتھ لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو آپ ساتھ یہ بات کہہ دیں کہ میرے گمان میں یہ بندہ اس طرح ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تکبر کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی جب جنتی اور جہنمی جو ہیں ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا تو اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ ان کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ جو تمہاری قوم اور قبیلے ہیں وہ آج کدھر ہیں، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے اس نے آج آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مراد یہ ہے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم میں بھی جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کل اس کا تکبر کرنا اسے جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ آج ہم تکبر کرتے ہوئے کسی کا رستہ روک سکتے ہیں، کسی کی گاڑی روک سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر سکتے ہیں، کسی کا جو ہے نا وہ ہم جینا حرام کر سکتے ہیں، لیکن کل کو یہ تکبر جو ہے یہ ہمیں کسی قسم کی مصیبت سے چھڑانے والا نہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے اور مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کروں کہ تم نے آپس میں تواضع اختیار کرنی ہے، تم نے آپس میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، ولا يفخر احد على احد، اور کوئی بندہ کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بڑا مان کے کوئی کسی کے اوپر پسند نہ کرے، ولا يبغى احد على احد، اور کوئی کسی کے اوپر سرکشی نہ کرے۔ اور اب آپ دیکھیں جب ہم کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو اس کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے آپ سمجھے کے بعد ہم اس کا مال بھی رکھنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں، ہم ان کی عزت رکھنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ جو آپ کے لیول کے لوگ ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس بات کا بڑا خیال رکھیں گے کہ یار یہ کہیں برا نہ محسوس کر دے، یا میں پہلے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں اجازت دیتا ہوں، یا میں پوچھتا ہوں کہ میں اپنا جگہ پہ آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا، یا کہیں اس کے گھر والے جو ہے ان کا پردہ اور ان کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ تو آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو کہ جب وہ اپنے ملازمین کے گھر جاتے ہیں، اپنے خدمت گاروں کے گھر جاتے ہو تو نہ کوئی پوچھ نہ کوئی پرچی، سیدھا دروازہ کھول کے اندر چلے جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹے لوگ، تو بھائی جس طرح بڑے لوگوں کی عزت ہوتی ہے، ان کے پردے کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، اس طرح چھوٹے کی بھی عزت سب چیزیں وہی ہے۔ معاملات دین کے معاملات تو سارے کے سارے ایک ہی ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ ہم اپنی برتری جماتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم اس طرح کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله، کہ اگر صدقہ کریں تو مال میں کمی نہیں آتی، اور اگر
کوئی بندہ معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو بڑا بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ آدمی اور ان کی ساری اختیار کرتا ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. کیوں نہیں ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. اور جو اپنے آپ کو چودھری بنا کے، بڑا بنا کے، صاحب بنا کے، سیٹھ بنا کے، اپنے آپ کو کسی بھی طرف اگر اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرے تو ہم وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ مجبوراً اس کی عزت کریں، لیکن ہمارے دل کے اندر اس کی عزت موجود ہے. ہمارے دل کے اندر اس کی عزت موجود ہی ہوگی. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھلا وہ آپ کا باس ہو، بھلا وہ آپ کا کوئی پارٹنر ہو، بھلا کوئی آپ کا کوئی مطلب بزنس کے اندر بڑا ہو، بھلا کوئی افسر ہی کیوں نہ ہو. ایون کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ ہماری مسجد کا امام بھی ہو اور یہ خطیب بھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اس بڑے من کے اندر لیے پھرے تو دیکھو جی میں تو امام صاحب ہوں، میں تو خطیب صاحب ہوں، تو سارے جو ہے وہ مجھ سے نیچ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بھی تکبر موجود ہے، اس کے اندر بھی بڑائی موجود ہے. اور اس طرح کے آدمی کو بھلا وہی امام ہی کیوں نہ ہو، بھلا وہ عالم بھی کیوں نہ ہو، بھلا وہ خطیب ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی بھی بندہ اس کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کے منہ کے سامنے شیخ صاحب، قاری صاحب، اور جو ہی وہ سائڈ پہ ہوگا اور قاری نے ایسے کی تھی، اور مولوی نے ایسے کی تھی، اور فلانی نے ایسے کی تھی، اور آپ کیا ہوتے. تو مطلب یہ کیوں ہے؟ اس میں دو خرابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ باتیں کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، علماء کی قدر اپنی جگہ پہ موجود ہے، مسلح امامت کی قدر اپنی جگہ پہ موجود ہے، ممبر رسول پہ بیٹھنے والے کی قدر اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس بنیاد پہ اگر وہ اپنے اندر تکبر پیدا کر دے کہ میں کوئی اونچی چیز ہوں اور باقی چھوٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تکبر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی عزت کرنی، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا یہ حق سمجھ لے کہ میں اس کا میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی عزت کروں. تو دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، کان اذا مر علی صبیان یسلم علیہم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو سلام کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تو یہ والی بات یہاں پہ حدیث میں ذکر کی گئی، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے سے چھوٹے کو سلام کرنا اپنی کیا سمجھتے ہیں، تحقیر سمجھتے ہیں، یعنی چھوٹے بچوں ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کی سلام کرنا ہے. اب بعض دفعہ ویسے مسئلے کے اندر اگر کسی کو ہم اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسی اپنے آپ سے بڑے کو ملنا ہونا تو ایسے کر کے ملتے ہیں ایسے، اور انہیں لوگوں کے پاس اسی مجلس کے اندر کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کو وہ چھوٹا سمجھ ہے، سیدھے منہ سے سلام نہیں کرتے. تو اس سے کیا سمجھ ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر سے کمزور موجود ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ بڑا پن موجود ہے، ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. آپ نے دائیں طرف سلام کیا تو ہم جھک کے سلام کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی سلام کرنے آ گیا تو منہ تمہارا کدھر ہے اور ہاتھ تمہارے، اور بعض لوگ انگلی ملا دیتے، بعض لوگ وہ بھی ملا دیتے. اور بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یعنی آپ کو سلام دینے والے سیدھے منہ سلام بھی نہیں لینا. تو اللہ کے بندے سلام دینے کا لینے میں کیا مطلب ہے، یعنی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ بڑے سے سلام کرتے ہو عزت کے ساتھ کرو، چھوٹے سے سلام کرتے ہو عزت کے ساتھ کرو، نہ بڑے کو جھک کے سلام کرو نہ چھوٹے کو بے روحی سے. اس کو بھی وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ سلام کرو اور اس کو بھی وقار ہو عزت کے ساتھ سلام کرو. اور سلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا ایک حکم سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا وہ اس کو اپنا ایک اسٹیٹس کو اس کے اندر لے آنا چاہیے کہ بھائی جی میں فلانے کو اس طرح سلام کروں گا اور ڈمکانے کو. اور بعض لوگ ایسے لوگ ہاتھ ہی نہیں چلاتے، یعنی کوئی بندہ آگے آپ کو کہنا جس کو کہتے ہیں کوئی کو وعلیکم السلام ہو گیا. تو یہ تکبر کی انتہا ہے، جس کا کیا مطلب، یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے. اور یہ بعض لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم کسی سے ہاتھ ملائیں گے تو ہمیں شرط نہیں لگتا ہے. اللہ کے بندے آپ جس دنیا میں رہ رہے ہو یا تو آپ اپنی دنیا سے بالکل الگ کر لو نا، آگے
زمین کے اوپر جو غریب لوگ ہیں یا چھوٹے لوگ ہیں جراثیموں کے مارے ہوئے ہیں وہ زمین میں رہیں گے، میں تو زمین کے اندر رہوں گا، تو جاؤ دے جاتے رہو پھر اپنے آپ۔ تو یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے نا وہ شخص آیا، اس کو برس کی بیماری تھی، اس کو یہ کوڑی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو پنجابی کے اندر کوڑ کی بیماری، اس کو کہا جاتا ہے، اس کو یہ بیماری کی ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ سے انسانوں کو کیا کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اور کھائے نہ کھائے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، اور ایک برتن میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، تاکہ امت کو یہ پیغام چلا جائے کہ یہ والے جو سارے کے سارے چوچلے ہیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے اور آپ یہ سمجھیے کہ آپ مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دیکھو جی میں نے فلانے کے گھر سے پانی پیا تھا، میں نے فلانے کے ساتھ کھانا کھایا تھا، تو آپ اپنی جو ہے نا وہ احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن رویہ اس طرح کا نہ ہو کہ دوسرے کو اپنی تحقیر محسوس ہو، دوسرے کو اپنی حقارت محسوس ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اب باتوں کو دونوں انداز سے دیکھنا چاہیے نا، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ سمجھو کہ میں ہوں تو میں کسی کے گھر کھانا کھانے جاتا ہوں، یا آپ سمجھو کہ کسی سے وغیرہ اکٹھا ہوتے ہیں اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ تھوڑا سا مجھ سے یعنی اجتناب کر رہا ہے، یا مجھ سے اس کو کراہت ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو اپنا جو ہے نا وہ عزت بے عزتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن نا بات دونوں طرف سے کرنی چاہیے، یعنی جو کسی کو حقیق سمجھ رہا ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن ہم سمجھیں کہ میں کسی جگہ پہ جا کے ان کے لیے آزمائش بن گیا ہوں، ان کے بچے کھانا نہیں کھا رہے یا وہ خود کھانا نہیں کھا رہے، یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ جائے گی، تو پھر مجھے جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ اس انداز سے معاملے کو کرنا چاہیے کہ تاکہ میں ان کے لیے کم سے کم آزمائش کا ذریعہ بنوں، میں ان کے لیے کم سے کم جو ہے وہ مشکل کا ذریعہ بنوں۔ ہمارے یہاں نا دونوں مسئلے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ جو بڑا ہے نا آدمی اس کے دل کے اندر چھوٹے کے لیے نفرت ہے، اور جو چھوٹا سائیکل میں بیٹھا ہوا اس سے بڑے کے ساتھ صرف یہ نفرت ہے، یعنی بڑا اگر حسن بصری بھی ہو لیکن چھوٹے آدمی نے اس کو غلط سمجھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس اس سے اچھی بات ہے، اس نے کپڑے اس سے اچھے پہنے ہیں، اس کے پاس جو ہے موبائل اس سے اچھا ہے، یا آپ سمجھے کہ چھوٹا آدمی جو ہے نا وہ سمجھو کہ اس جگہ پہ رہتا ہے اور بڑا آدمی جو ہے نا وہ فلانی سوسائٹی میں رہتا ہے، تو صرف اس وجہ سے آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ مسئلہ موجود نہیں تھا، نہ بلال کو ابوبکر صدیق سے نفرت تھی، نہ ابوبکر صدیق کو بلال سے، یک طرفہ جو ہے نا یعنی دو طرفہ جو ہے وہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کی آپ یہ سمجھیے کہ بڑے طبقے کے لوگ سمجھے جا رہے تھے، قبیلوں کے لوگ تھے نا، اور لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ لگا لیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والے بہت صحابہ کرام ہیں جو اگر ہم اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ذرا ان کا لو لیول تھا، مطلب چھوٹے طبقے کے ساتھ ہم دنیا داروں کی نظر میں ان کا چھوٹے طبقے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کبھی کسی کو حقیر سمجھا، اور کبھی کبھار اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی گیا تو بعد میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے معافی مانگی جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی آپس میں تکرار ہو گئی، تو انہوں نے ابو ذر نے غصے میں آ کے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ کہہ دیا کہ یبن سودا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مطلب تمہاری ماں جو ہے وہ کالی ہے، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا فلانا سفید چمڑی والا ہے، فلانا جو ہے وہ کالی چمڑی والا ہے، تو انہوں نے اس طرح کہہ دیا یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے، صرف اتنا لفظ بولنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گیا، کہا کہ یہ جاہلیت کی باتیں تمہارے اندر کہاں سے آ گئی، یہ گورے چٹے والی باتیں کہاں سے آ گئی، یہ سیاہ سفید والی باتیں کہاں سے آ گئی، یہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود، عربی اجمی کی تقسیمیں ختم ہو گئی، گورے کالے کے مسئلے ختم ہو گئے، سیاہ و سفید کے مسئلے سارے کے سارے اسلام میں آ کے اپنے پاؤں تلے دبا دیے ہوئے ہیں، اور فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ جو عصبیت ہے یہ بدبودار ہے، اور یہ سارے کے سارے معاشرے کو کیا کر دے گی، یہ بدبودار کر دے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر یہ گند اتنا زیادہ موجود ہے کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ اگر ہم بڑی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے آدمی کو کچل دینا یہ گویا کہ ہمارا ہے، اور
یہ اس طرح کے آپ کو کتنے مسئلے نظر آتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں تو کوئی بائک سے گزر رہا ہے, کوئی چھوٹی گاڑی محرم سے گزر رہا ہے, ان کو مار کے تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. اور ویسے اس کے برعکس بھی, لیکن یہ زیادہ معاملہ نہیں, اس کے برعکس بھی. ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جو رکشے والا ہے نا, وہ جان بوجھ کے دھکے سے جو ہے وہ بڑی گاڑی میں صرف اس وجہ سے مارنے کا تو اس کو یہ تکلیف ہے کہ اس کے بعد بڑی گاڑی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے چھوٹے والا, اور یہ کب ختم ہوگا جب ہر انسان کے اندر تکبر ختم ہو جائے, نفرت ختم ہو جائے گی, بیزاری اور کراہت ختم ہو جائے گی, اور وہ یعنی اس منہج کے اوپر ہم چلنا شروع کر دیں گے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس ایک حدیث سنا کے پھر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کے بارے میں آتا ہے ان كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری تھی. ہم اس کے لیے لفظ بولتے ہیں امام اللہ جو وہ تو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مطلب قبیلوں کے لوگ ہیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر مدینے کے غلاموں میں سے کوئی غلام یا لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی, مطلب جن کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے, اگر وہ بھی سید الانبیاء خاتم النبیین اور دنیا کے سب سے افضل شخصیت کے پاس آ کے ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلیں, اور یہ نہیں کہیں گے اور تم کہاں سے آگے ہو اور تینوں سے تیرا مالک روٹی نہیں پوچھ رہا تو تمہیں آ کے نہ جانا. تو یہ والی چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ہمارے اندر تکبر کی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے والا تھا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ موجود ہے نا, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو دین سے صرف اس وجہ سے نفرت ہے کیونکہ ان کو جو دین پہنچانے والے ہیں نا وہ ان کی نظر میں چھوٹے ہیں, نیچ لوگ ہیں, چھوٹے طبقے کے لوگ. وہ کہتے ہیں لو جی آپ مولوی صاحب دسیں گے, یعنی آپ کو یہ جج وکیل اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کے سامنے آپ قرآن کی آیت اللہ کے رسول کا فرمان, اور مولوی صاحب ہم پتہ تھا بہت ایسی پڑے ہوئے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اور اسی طرح مطلب یہ ہے آپ اس میں مولوی صاحب کو بھی لے لیں اور بھی جتنے لوگ ہیں, بعض دفعہ ہم خود اپنا کام کرنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. یعنی اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا نا تو مجھے اگر اٹھ کے پانی پینا پڑ جائے تو میں کہوں گا دیکھو جی میں چنگا خطیب ہے جی, ایسے یہاں مجھے کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنا کام کرنے میں کیا حرج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑے تو نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیتے تھے, ایون کہ اپنے گھر والوں کا کام اللہ کے رسول کر دیے گئے تھے. آپ اپنا کپڑے کو خود پیون لگا لیتے تھے, اپنے جوتے کو خود پیون لگا لیتے تھے. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, ان کو جوڑیں تکبر کے ساتھ, اور ان کو آپ جوڑیں اپنی عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ. اگر تکبر ہوگا تو یہ برائیاں ہمارے اندر موجود رہیں گی, اور اگر عاجزی ان کی ساری آ جائے گی تو یہ ساری کی ساری خوبیاں انشاءاللہ پھر ہمارے اندر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.